الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا۔ ولا يدخل الجنۃ احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، اور کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر غرور ہوا۔ اور رواه مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا، اور اس سے اگلی حدیث بھی اسی طرح کی دلالت کرتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ اللہ کے نبی ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ تو قال ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر تو اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر، تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا، ماننے سے انکار کر دینا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھی چیزیں اختیار کرنا، اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے اور حق بات معلوم ہونے کے باوجود اسے ماننے سے انکار کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو قیامت کے دن گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، کہ نہ تو اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیخ زان، بوڑھا بدکار، یہ ایسا کمبخت ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، نہ بات کریں گے، اور جہنم کے دردناک عذاب میں ڈال دیں گے۔ وعائل، جھوٹا حاکم، حکمران ہو کے اگر وہ جھوٹ نہ بھی بولے، سچ بولے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے، وہ تو حکمران ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، رعایا سے دھوکہ دہی کرتا ہے، تو یہ بھی ایسا ظالم ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس طرح بد نصیب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اس سے کلام کریں گے، نہ اس سے قیامت کے دن گناہوں سے پاک کریں گے، اور نہ اس کو دیکھیں گے اور دردناک عذاب میں ڈال دیں گے۔ اور تیسرا مستکبرن، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا اس قدر سبب بنے گا کہ اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں، کلام بھی نہیں کرے گا اور گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور اسے دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، تکبر
کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، ان دونوں میں سے جو چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ رواہ مسلم، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو اس حدیث میں تکبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی چادر قرار دیا ہے، عظمت اور بڑھائی کو اپنی اعزار قرار دیا ہے، اور واقعتاً تکبر اللہ کی ذات کو جچتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو تکبر جچتا ہی نہیں ہے، کسی انسان کو جچتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ہزاروں کمزوریوں کا مجموعہ ہیں۔ اپنے بچپن کو دیکھ لیں، اپنے بڑھاپے کو دیکھ لیں، اور پھر روزانہ کے معمولات میں ہم وہی ہیں جنہیں جو ہے وہ بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ کتنی کمزوریاں ہیں، کبھی کوئی غلطی کر لیتے ہیں، کبھی کوئی خطا کر لیتے ہیں۔ تو جو غلطیوں، خطاؤں، کوتاہیوں سے پاک ہو وہی ذات بڑھائی کے لائق ہے، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عظمت، دوسروں پر اپنی فوقیت جتلانا، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھنا، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جچتا ہے، اس لیے کہ انسان تو سارے ایک جیسے ہیں۔ ہاں، مال و دولت عظمت و بڑھائی کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے لیے بھی آزمائش ہے، جن کے پاس کم ہے ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ تو آزمائش میں جو مبتلا کر دیا گیا ہے اسے تکبر و عظمت کیسے زیب دیتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عیب و نقائص سے پاک ہے، تکبر اور عظمت اسی ذات کو جچتا ہے۔ تو جو اللہ کی ان دو صفات کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا، اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلتہ النار یا قذفتہ فی النار، میں اسے آگ میں داخل کروں گا یا آگ میں پھینک دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے تکبر و غرور سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔